أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھی۔ آج انتہائی مختصراً حضرت ام المومنین حبیب خدا صدیق کی بیٹی صدیقہ کا تذکرہ ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا تو ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اتنی کم عمری میں کیوں ہوا، اور ایک چیز ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر بڑی تھی، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کم تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی اللہ نے ایسا نظام آپ کے لیے اس لیے بنایا تھا کہ اب اسلام کی دعوت لے کر آگے نکلنے کے بعد اب آپ پر حالات آئیں گے تو اس حالات کی تسلی دینے کے لیے کوئی گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جو اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا، اور اسی طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اسلام کے امور اور اسلام کی تعلیمات اور آپ کی گھریلو زندگی کو کوئی محفوظ کرنے والا ہونا چاہیے تھا، اور ایسی ذہین و فتین ہونا چاہیے جس پر کوئی غم نہ آیا ہو، اس لیے کہ اگر کوئی بیوگی کا غم اٹھاتی ہے یا اس قسم کا کوئی غم اٹھاتی ہے تو اس کی ذہانت کم ہو جاتی ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے ایسی عورت کی ضرورت تھی جو ذہین و فتین ہو، جو اس قسم کے غم نہ اٹھائی ہو، تو اسی لیے اللہ نے یہ نظام بنایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا۔ آپ کی ذہانت کیسی تھی؟ چھوٹے سے تھے، کھیل رہے تھے، تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ گھوڑوں سے کھیل رہی ہے تو اس گھوڑے میں پر لگے ہوئے تھے، تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ عائشہ، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، چھوٹی سی بچی تھی اس وقت، اے عائشہ گھوڑے میں تو پر نہیں ہوتے، اس کے تو پر ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً پلٹ کر جواب دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ تو آپ کی ذہانت و فطانت کو دیکھ کر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے تھے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم خاتون ہے جس کی صفائی قرآن کی 17 آیتوں نے بیان کی کہ کسی نے اگر الزام لگایا تو اللہ کا قرآن نے سبحانک ھذا بہتان عظیم کے ذریعے صفائی دی، اور پھر اسی طرح ایک امت کو ایک سب سے بڑی نعمت جو ملی ہے تیمم کی، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ملی کہ ایک مرتبہ ذات الرقاع ایک جنگ ہے، غزوے میں جا رہے تھے تو راستے میں رات دیر ہو گئی تھی تو قیام کر لیا، تو یہ سوچا کہ صبح فلاں علاقے میں جائیں گے اور وہاں پر وضو کر کے فجر کی نماز ادا کریں گے، لیکن حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ گئے، دیگر صحابہ بھی اٹھ گئے، لیکن ابھی حضرت عائشہ نہیں اٹھی تھی۔ تو تمام صحابہ کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی اٹھ گئے لیکن حضرت عائشہ نہیں اٹھی ہیں، تو
تو سب نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ دیکھو سب اٹھ گئے اور سب کو عائشہ کے سونے کی وجہ سے سب پریشانی میں پڑ رہے ہیں، جائیے آپ کچھ کریے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غصے سے گئے اور جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس سے تکلیف ہوئی، باپ تھے کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس اٹھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہاں تک تھا پہلے حکم کہ پہلے آپ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنا چہرہ دھو، دونوں ہاتھ دھو، مسح کرو، دونوں پیر دھو، یہ مسئلہ تھا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسئلے میں تبدیلی آئی، اور یہ کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا۔ جب تم کو پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ یہ امت کو اگر سہولت ملی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ ہماری ماں ہے، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا تذکرہ، ان کے اوصاف ہم کو تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری بچیوں کے اندر، ہماری بیٹیوں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گزشتہ بھی اسی طرح مختصر تذکرہ آیا تھا، اور اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا گزشتہ سال۔ بہرحال آج مختصراً زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ سنیے کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اس کے لیے گرام کے حساب سے ذہن میں یہ رکھے کہ اگر کسی کے پاس 87 گرام اگر سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور چاندی کے حساب سے 612 گرام اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور پھر آپ کے پاس سونا ہے، اب آپ کو جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ کس طرح نکالنی ہے؟ ہم جس طریقے سے ہم جا کر خریدے ہیں کیا اس بنیاد پر نکالنی ہے؟ اس میں میکنگ چارجز بھی رہتے 20%، اس بنیاد پر کیا نکالنا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم کو زکوٰۃ جو نکالنی ہے وہ سیل ویلیو کی بنیاد پر نکالنا ہے کہ جو ہم بیچیں گے، جو اس کی قیمت آئے گی، میکنگ چارجز ہٹ کر سب ہٹ کر، جو ہم جب بیچیں گے تو جتنی رقم ہم کو ملے گی اس رقم پر زکوٰۃ نکلے گی۔ اس رقم پر نہیں کہ ہم نے اگر اس کو مثال کے طور پہ اگر ہم نے 5 لاکھ کا سونا خریدا تو ہم کو 5 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، بلکہ اس میں سے وہ میکنگ چارجز سب ہٹ کر اگر ہم مثال کے طور پہ اگر اس کو ہم بیچتے ہیں تو 4.5 لاکھ میں بکتی ہے، تو اب ہم کو 5 لاکھ پہ نہیں بلکہ 4.5 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور پھر ایک دوسری چیز زکوٰۃ کے اندر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے پاس عموماً ماحول بھی ہے کہ بھئی پیسہ رکھنے سے اچھا ہے کہ زمین خرید لو، تو اگر ہم زمین خرید رہے ہیں آگے کام آئے گی، بچوں کو کام آئے گی، بعد میں گھر بنائیں گے، تو کیا اس خریدی ہوئی زمین پر کیا زکوٰۃ رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ ایک اور چیز، ہم نے کوئی چیز خریدی اس بنیاد پر کاروبار کے لیے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دونوں میں سے کوئی ایک نصاب کو اگر وہ اس مال کے بیچنے پر وہ رقم وہاں تک پہنچتی ہے نصاب تک تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی زمین خریدتے ہیں، کوئی اچھا دام آئے، کوئی اچھی قیمت آئے تو بیچ دیں گے، تو اب انہوں نے اس کو تجارت کے لیے خریدا تو اب اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں زبردستی کا یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا کہ زکوٰۃ کپڑوں کی شکل میں نہیں ادا کر سکتے، ادا کرنا ہے تو پیسوں کی شکل میں ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ شریعت نے جب گنجائش رکھی کسی چیز کو تو ہم کیوں تنگی لاتے ہیں؟
شریعت نے گنجائش رکھی، آپ جس صورت میں ادا کر سکتے ہیں کریے۔ بعض جگہ یہ صورتحال ہوتی کہ کھانے کی پریشانی رہتی، فاقے رہتے، اور اگر اس گھر میں ایسا ماحول رہتا، ایسے ہے گھر کہ اگر وہاں پر پیسہ دیا جائے تو وہ شخص جاتا ہے، شراب پیتا ہے، پھر آ کر گھر میں ظلم کرتا ہے، تو ایسی جگہ پیسہ دینا زیادہ بہتر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر راشن ڈلوانا بہتر ہے۔ اب آپ کی زکوٰۃ صحیح طور پر اس وقت ہوگی جب آپ وہاں پر پیسے کے بجائے راشن دیں گے۔ وہاں ضرورت راشن کی تھی، اگر آپ پیسہ دیں گے تو پھر وہ پیسہ حرام میں استعمال ہوگا، اس لیے ایسی جگہوں پر پیسہ دینے کے بجائے راشن دیجیے۔ بعض جگہ بعض گھرانوں میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اب عید کا موقع آ رہا، خوشی کا موقع آ رہا، رمضان ہے، کپڑے نہیں ہیں، تو ایسی جگہوں پر آپ کپڑے دے دیجیے، جائز ہے۔ شریعت نے وسعت رکھی ہے، شریعت نے تنگی نہیں کی ہے، اسی لیے جہاں جس چیز کی ضرورت ہے آپ اپنی زکوٰۃ کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چیز یہ۔ دوسرا، زکوٰۃ کا سب سے اہم مصرف جو اس وقت ہونا چاہیے وہ یہ ہے مدارس اسلامیہ، کیونکہ یہ مدارس وہ ہیں جو دین کے حفاظت کے قلعے ہیں، اور مدارس اس وقت ایسے حالات سے چل رہے ہیں لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے، اس لیے مدارس حقدار ہے، لیکن مدارس کو جب آپ زکوٰۃ دیں تو سب سے پہلے تحقیق کریں کہ یہ ادارہ کیا کر رہا ہے۔ اور ایک چیز میں تو بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن اداروں میں 35-40 بچے ہیں ان اداروں میں زکوٰۃ مت دیجیے، وہ قوم کا پیسہ بیکار کر رہے ہیں وہ ادارے۔ 35 بچے ہیں، 2 مدرس، 1 ناظم، 1 صفائی والا، 4-5 افراد تو ایسے ہی خراب کر رہے ہیں۔ اگر یہی طلباء کو کسی بڑے ادارے سے جوڑ دیں تو پھر 2 آدمی میں کام نکل سکتا تھا، لیکن قوم کا پیسہ یہاں بیکار ہو رہا ہے، اسی لیے ایسے مدارس میں بالکل زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور ایسے مدارس جہاں پر زکوٰۃ کا مصرف نہ ہو وہاں بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ عموماً تنظیموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان تنظیموں میں زکوٰۃ کا مصرف ہی نہیں ہے اور وہاں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں رہے گی اگر ایسا کریں گے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کسی عالم پر بھروسہ کرتے ہیں آپ خود تحقیق کریے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ تحقیق مدارس کے سلسلے میں مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ آتے ہیں جس سے اصل جو مدارس حقدار ہیں ان تک یہ حق نہیں پہنچ سکتا، اور جو جن کے مدارس نہیں، جن کا کچھ نہیں، وہ صرف رسید لے کر آتے ہیں، ان کو وہ زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے تحقیق کیجئے، تصدیق نامے ہیں۔ آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے اس لیے آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ کسی عالم جس پر آپ بھروسہ کرتے ہو ان کو ذمہ دار بنائیں کہ یہ فلاں مدرسے کو میں زکوٰۃ دوں گا، کیا یہ حقدار ہے؟ آپ اگر ان کو وکیل بنا کر، ان کو ذمہ دار بنا کر آپ اگر زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ عالم یا جس کو آپ ذمہ دار بنائے ہیں جو اس لائن کا ہو، جو پہچان سکے کون سا مدرسہ اصلی ہے، کون سا مدرسہ نقلی ہے، جو مدرسہ ہے ہی نہیں چندے ہو رہے ہیں، ایسے بہت سارے میرے سامنے ہیں، مدرسہ بالکل نہیں ہے، اور شہر سے ہی، ہمارے شہر سے 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ روپے چندہ کر کے وہ لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے تحقیق کی ہے، بغیر ہم نے ادا کی ہے۔ اسی لیے تحقیق کریے۔ تو اب اگر آپ کسی کو ذمہ دار بنا کر اس کے ذریعے زکوٰۃ ادا کروا رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، اگر یہاں پر کچھ اونچ نیچ رہی تو اس کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا جس نے زکوٰۃ ادا کروایا ہے۔ تو اسی لیے آپ اپنی زکوٰۃ درست کرنے کی فکر کیجئے، حقدار کو زکوٰۃ پہنچائیے، اس کو اگر غلے کی ضرورت ہے غلہ پہنچائیے، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا پہنچائیے۔ ہر شخص کو پیسہ نہیں دیا جا سکتا، اگر ہر شخص کو زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، فطرہ ہو، اس قسم کی چیزیں اگر دی جائے گی تو پھر اس پیسے کا غلط استعمال ہوگا۔ کس طریقے سے؟ اگر اس گھر میں شراب کا عادی شخص ہے، شراب پیے گا اور آ کر گھر میں گناہ کرے گا، بیوی کو مارے گا، مختلف چیزیں، یا پھر شادیوں وغیرہ کے موقع پر ایسی شادیوں میں، ایسے غریب کی شادی میں دیجئے جو غریب
رسومات کے بغیر اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے شادی کرتا ہے، ورنہ آپ کی وہ زکوٰۃ اگر اسراف میں خرچ ہوگی، اللہ کے حکم کو توڑنے میں خرچ ہوگی، تو آپ کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ اسی لیے زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھے تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہو سکے، آپ کا صدقہ صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ اور جو اچھا ایک مسئلہ اور یہ آخری یہ رہ گیا کہ ہمارے پاس شادیوں میں سونا جمع کرتے ہیں کہ بھئی شادی ہوئی تو بچی کو دیں گے۔ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچی کے حوالے نہیں کیا جاتا، بچی کو مالک سونے کا نہیں بنایا جاتا، وہ ماں کے پاس ہی رہتا۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو خبر بھی نہیں رہتی، وہ سونا جمع ہوتا رہتا ہے، اور بعض گھروں میں ضرورت بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ خیر بہرحال، تو ایسی جگہوں پر ایسے سونے کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ اس سونے کا کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ سونا مقدار کو پہنچ رہا ہے، زکوٰۃ کے نصاب تک اگر یہ پہنچ رہا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اگر وہ سونا جو کچھ تھا اگر وہ بچی کے حوالے کر دیا گیا اور وہ بچی اگر نابالغ ہے تو اب کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ بالغ ہو گئی تو بالغ ہونے سے سال گزرنا، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک چیز یہ، اور دوسری چیز، اگر آپ ربیع الاول میں اگر سونا خریدے مثال کے طور پر، تو آپ کو زکوٰۃ ربیع الاول میں ہی فرض ہوگی، نہیں رمضان آ گیا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے رمضان کو اہتمام کر لیا ہے رمضان میں ادائیگی کا، لیکن رمضان آنے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ٹھیک ہے ربیع الاول میں خریدا، آئندہ ربیع الاول میں اس کی زکوٰۃ کا وقت ہوگا، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ پہلے ہی ادا کر دوں سال مکمل ہونے سے پہلے، تو کیا یہ شخص زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ بالکل ادا کر سکتا ہے۔ اس میں شرط ایک یہ ہے کہ اس کے پاس وہ مقدار، وہ نصاب موجود ہو۔ ایک شخص کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، اس کی امید یہ ہے کہ فلاں زمین بکے گی تو اتنا پیسہ آئے گا تو میں اس سے زکوٰۃ ادا کر دوں گا، ابھی اس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، تو وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے پہلے ہی، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ بالکل بھی ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، باقی جو مسائل ہیں علماء سے رجوع ہو کے معلوم کر لیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، افطاریاں کرنے کی فکر کریں، اگر افطاریاں نہیں ہوگا تو ان کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا، کیونکہ سورج جب غروب ہو تو یہاں رہنا ضروری ہے، یہاں سے جو شروع ہوگا تو پھر چاند رات تک۔ اور پھر دوسری چیز اس میں جو لحاظ رکھنی چاہیے معتکفین کے لیے وہ یہ ہے کہ کوئی دنیاوی کام نہ کرے۔ جب اللہ کے پاس آئے ہیں اللہ کو گڑ گڑائیے، اللہ کو منوائیے، اس کے علاوہ آپ کوئی کام یا نہ مت کیجیے۔ آ رہے ہیں بیٹھ کے جو ہے نا ٹھیٹھی ٹھاٹا کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا پھر اعتکاف کا؟ بلا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ جو ہے گپ شپ کر رہے ہیں رات بھر، کیا فائدہ ہے اس اعتکاف کا؟ خود بھی بچے اور اپنے اعتکاف کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کو بھی سمجھا بجھا کر روکے کہ بھائی تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہے، تم جب اعتکاف کی نیت کرے ہو تو اللہ کے لیے بیٹھے ہو، اللہ کی عبادت کرو، تم کیوں بات چیت میں لگے ہوئے ہو؟ تم جب اپنے دوست احباب کو بلا رہے ہو، وہ فلاں وہ آ جائے، وہ فلاں وہ آ جائے، آ رہے ہیں اور پوری رات اسی میں گزار رہے ہیں۔ گزشتہ ہوا ہے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اور جب اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو اللہ کے احکامات کی پوری طور پر پابندی کرے۔ اب جیسے کل اتفاق ایسا ہوا دیکھنے کا کہ کل جو ہے اس میں کیا کہتے تراویح کے بعد چائے پی رہے تھے۔ سنت کیا ہے؟ کوئی چیز جب پیو تو بیٹھ کے پیو، کیسا پی رہے تھے؟ غور و فکر کرے۔ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے احکامات کو توڑنا کتنی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتے، کرسی ہے، وضو خانے ہیں، بیٹھیے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا، تبھی اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، ورنہ جس طرح زندگی ضائع ہو رہی ہے اسی طرح ضائع رہے گی۔ زندگی گزاریں گے صرف، بنائیں گے نہیں۔ اسی لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت بچے کچے وقت میں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العزت
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت بہت ہو گیا، آپ جلدی سنت پڑھ لیجئے، میں تو سنت پڑھ چکا ہوں۔